اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ وہ نا ابھی فارغ ہو گئی ہوں کلاسوں سے، تو ادھر آ کے بیٹھ گئی نا، تو سوچا کہ ہبا گل کو اس کے سوال کا جواب دوں۔ یہ ڈور ذرا بند کرتی ہوں، آوازیں آ رہی ہیں۔ ہبا گل کا سوال یہ تھا کہ آپا کیا آج کل بھی درویش ہوتے ہیں؟ تو ہبا گل جو درویش ہوتے ہیں نا، اصل میں معاملہ ہمارے اپنے اندر کا ہے، ساری کہانی ہمارے اپنے اندر کی ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مسیحا تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفایاب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کوڑیوں کو صحت مند کر دیتے تھے، نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ تو ایک خاتون تھی جو بہت زیادہ غریب تھی، جس کے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ تو انہوں نے نا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش، ہاں وہ بیمار تھی، وہ خاتون بہت زیادہ بیمار تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور جو بیماری تھی تو وہ بھی ایسی تھی کہ مطلب جس میں ان کو ایک طرح سے ناپاک تصور کروایا جا رہا تھا کہ وہ ناپاک ہے، یا پیغمبر خدا تک کیسے پہنچے گی، غربت بھی، بیماری بھی، پھر اس کے اوپر بیماری بھی اس طرح کی۔ خیر بہرحال اس خاتون نے کیا اپنے اوپر کوئی چادریں وادریں بوریاں شوریاں ڈال کے نا، تو بہت مشکل سے عیسیٰ علیہ السلام کے اس کراؤڈ کے اندر چلی گئی، جو کراؤڈ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹچ کر کے نا صحت یاب ہونے کی کوشش میں تھا۔ تو وہ عورت نا اس کراؤڈ میں لوگوں کے مطلب مشکل سے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اس عورت نے دامن کھینچا، اور جو ہی ان کا دامن کھینچا نا، تو ایک دم سے عیسیٰ علیہ السلام، اچھا وہ اس کراؤڈ میں اس کو اتنا ہی موقع ملا تھا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا دامن کھینچ لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک دم سے اٹینٹو ہو گئے، اور آپ نے فرمایا مجھے کس نے چھوا؟ تو ان کے حواریوں نے، ان کے دوستوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو تو ایک دنیا چھو رہی ہے، آپ کو تو ایک دنیا ٹچ کر رہی ہے، تو آپ مطلب کیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کس نے چھوا؟ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جس نے میرا دامن کھینچا؟ تو وہ بوریوں میں، چادروں میں، وہ غریب، بیمار، لاچار عورت کھڑی ہو گئی، سامنے آئی، اور کہا کہ اے پیغمبر خدا، میں بیمار تھی اور میں آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کو کہا کہ بیٹی، تم نے مجھے اتنی طلب سے، اتنے خلوص سے پکارا، اتنی طلب سے میرا دامن کھینچا کہ میری ساری توانائیاں تمہاری طرف متوجہ ہو گئی۔ تو جب ہم کوئی بھی طلب رکھتے ہیں نا، جس چیز کی طلب رکھتے ہیں، یہ یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ اگر تجھے پانی کی تلاش ہے تو پانی کو بھی تیری تلاش ہے، اگر تجھے علم کی تلاش ہے تو علم کو بھی تیری تلاش ہے، تمہیں جس چیز کی تلاش ہے وہ چیز تمہاری تلاش میں لگا دی گئی ہے۔ اگر تم درویش ہو، اگر تم درویش صفت ہو، تو درویش بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ کہتے کہ جب تمہیں اچھا کوئی فقیر ملے نا، کوئی اچھا مرشد ملے نا، تو سمجھ جاؤ کہ اب تم اس قابل ہو کہ تمہیں وہ اچھا مرشد ملے، اور تم اگر اس قابل ہو تو کہتے ہیں نا کہ جو سچا مرید ہوتا ہے نا، وہ جھوٹے پیر سے بھی سچائی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ سچائی اس کے اندر کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ ہمارا رویہ وہی نہیں، وہی ہے جو ہمارا رویہ اپنے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم اپنے اندر سے پروڈیوس کرتے ہیں وہی چیزیں ہمارے پاس ہماری طرف فلو بیک کرتی ہیں۔ اگر ہم دیکھو مثال کے طور پہ، اگر میں خوش ہوں نا، تو خوشیاں میری طرف ٹریول کریں گی، اٹریکٹ ہوں گی۔ اگر میں غمگین ہوں نعوذ باللہ تو غم آئیں گے، اگر میں دکھی ہوں تو دکھ آئیں گے، اگر میں سکھی ہوں تو سکھ آئیں گے، اگر میں بیماری والی وائبز دے رہی ہوں تو بیماریاں اٹریکٹ ہوں گی، اگر میں صحت والی وائبز دے رہی ہوں تو صحت اٹریکٹ ہوگی۔ اب جو میری طلب ہوگی، میں اپنی طلب کے مطابق چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوں۔ تو جن لوگوں کو طلب ہے درویشوں کی، بزرگوں کی، مرشد کی، اساتذہ کی، تو یاد رکھنا کہ ان مرشد کو، ان درویشوں کو، ان اساتذہ کو
اور ان اچھے لوگوں کو بھی انہی لوگوں کی تلاش ہے. تو درویش بالکل موجود ہیں اور درویش متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف جو درویش کو پانے کی جستجو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی سی بات تھی اور سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, تو خوش رہو, آباد رہو, جگ جگ جیو, پھلو پھولو, مسکراتی رہو.